بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور راہ عملیات کے اس مبارک مہینوں میں مبارک سفر کا حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ شغل کہ جو مختلف سلاسل میں مختلف طریقوں سے اپنے مریدین کو کروائے جاتے ہیں، کہ جو لوگ ان کی تلاش میں ہمارے ساتھ اس مبارک سفر کا حصہ بنے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے ظاہری حالات کی وجہ سے، اپنے باطنی معاملات کی وجہ سے، اپنی ظاہری بیماریوں کی وجہ سے، اپنے باطن کی بیماریوں کی وجہ سے، کوئی پریشان ہے اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، کوئی پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی پریشان ہے رزق کی وجہ سے، تو کوئی پریشان ہے مفلسی کی وجہ سے، تو کوئی پریشان ہے اپنے دشمنوں کی طرف سے، تو کوئی پریشان ہے اپنے جادوگروں کی حرکتوں کی طرف سے، تو کوئی پریشان ہے نظر بد سے، کوئی پریشان ہے حاسدوں کے حسد سے، تو کوئی پریشان ہے جادوؤں کے شر سے، اور جو لوگ ان سے نجات پانا چاہتے ہیں، کہ جو لوگ میرے ساتھ سفینہ نجات میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، میں تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ عثمانیہ، تاریخ شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کی ایپیسوڈ 10 اور سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے مسائل لائیو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی اجازت لے سکتے ہیں، آپ جو ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں آپ اس ذکر کی بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اگر آپ کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ راہ عملیات میں، راہ سلوک میں اگر کوئی اپنا ہم سفر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا رہنما چننا چاہتے ہیں، آپ اپنے رہبر کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے میرے ساتھ سفر کریے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی جانب لے کر جاؤں گا کہ جس کی حقیقت آپ جانتے تو ہیں لیکن اس سے ناواقف ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اکثریت میں کہ جب کبھی کسی کو چلے پر بٹھایا جاتا ہے تو 40 کا ہندسہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جب کوئی عمل بتایا جاتا ہے تو 40 کا فگر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ تو یہ 40 کا جو ہندسہ ہے اس کی آخر اہمیت کیا ہے،
اور اس 40 کے ہندسے کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس 40 کا جو ہندسہ ہے اگر ہم اس میں زیرو کو ایک ایک کر کے اضافہ کرتے چلے جائیں تو یہ کون سی صورت اختیار کر جاتا ہے اور کون سی علامت بن جاتا ہے، اور روحانیت میں 40 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اپنی پڑھائی 40 ہی دن کیوں مکمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جو چلہ کرتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ 40 دنوں میں ہی یہ چلہ ہمارا مکمل ہو جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے اپنے اندر گردش کرتے ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ان 40 دنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دنوں کے بارے میں کیا فرمایا، 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا فرمایا، اور اولیاء کاملین کا کیا عقیدہ ہے 40 کے ہندسے کے متعلق۔ اولیاء کاملین 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 40 کے ہندسے میں ایسا کون سا راز ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن سے یہ چیز ثابت کروں گا، قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ 40 کے ہندسے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی ترتیب دیکھتے ہیں تو قرآن کی ترتیب میں جو 40ویں سورت ہے وہ سورت مومن ہے، اور سورہ مومن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مومن کے اندر جو آیات ہیں وہ 85 سورہ مومن کی آیات ہیں، اور 85 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو 13 اور 13 کا ہندسہ بنتا ہے 4۔ اب اس 4 کے آگے جتنے زیرو لگاتے جاتے ہیں اس کی علامتیں بدلتی جاتی ہیں، اس کی تاثیر اور اس کی اہمیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے 4 کا ہندسہ ہے، اب 4 ہی ہندسوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پھر 4 میں جب آگے زیرو لگتا ہے، ایک 4 کی علامت اور ایک 40 کی علامت، ایک 400 کی علامت اور ایک 4000 کی علامت، ان تمام علامتوں میں اگر ہم ایک ایک زیرو کو صفر کو مائنس کرتے چلے جائیں تو آخر میں ہم جب پہنچتے ہیں تو وہ ہندسہ ہمارا بنتا ہے 4 کا، اور وہ 4 کا ہندسہ جو ہے وہ حرف دال کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اب اس 4 کا جو ہندسہ ہے تو ہم اگر 4 کی حقیقت کو خالی دیکھتے ہیں تو 4 ہی عناصر ہیں، جیسے آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اسی سے ہی انسان کی تخلیق ہوئی، اسی سے ہی کائنات کی تخلیق ہوئی، اور انہی کے ملاپ اور ایک خاص ترتیب اور ایک خاص زور سے، یعنی کہ ایک ملاپ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ملاپ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، کہ جب ان 4 ہندسوں، یہ 4 عناصر کی جب ترتیب ہوئی تو انسان بھی وجود میں آیا اور کائنات بھی وجود میں آئی، اور کائنات بھی وجود میں آئی، اور کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آیا وہ انہی اجزائے ترتیب کی بنا پہ وجود میں آیا، یعنی کہ امر الہی جو تھا وہ تو رب کا تھا، وہ رب کا حکم تھا، لیکن رب کا حکم بھی ایک ترتیب سے ہے، کیونکہ وہ رب کا قانون ہے کہ رب ہر کام ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے۔ پورا قرآن پاک ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ 4 ہی چیزوں سے انسان کی وجود، انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو انسان کی پیدائش کا جو عمل ہوتا ہے کہ جب انسان صحبت کرتا ہے اور جب اس صحبت کرنے کے بعد اس کا حمل ٹھہرتا ہے
تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو وہ 40 روز تک پانی کی صورت میں رہتا ہے، اور 40 روز کے بعد 40 ہی دنوں تک پھر وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ 40 دن تک وہ پانی میں پڑا رہا، یعنی کہ جیسے ایک ڈراپ آپ نے پانی میں ڈالا، وہ 40 دن تک اس میں موجود رہا، 41ویں دن وہ ایک خون کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے. جب اس کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو پھر وہی خون جو ہوتا ہے نا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. جب وہ 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے ہی 40 دن کے بعد پھر وہ اپنی صورت اور اپنی اختیار کرنے شروع کر دیتا ہے. یہ 40 کی ترتیب چل رہی ہے انسان کی تخلیق میں. اب قرآن کی وہ سورت جو سورہ مومن ہے، اس سورہ مومن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مومن میں نعمتوں کا ذکر ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اس میں بشارتوں کا ذکر ہے. اگر ہم سورہ مومن کی آیات 40 ہی لیتے ہیں تو سورہ مومن کی 40ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ جو برا کام کریں گے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی. مگر ایک شخص، مگر مثال کے طور پہ اس کا قرآن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو برا کام کریں گے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ یہ پوری 40ویں آیت ہے یہ، کہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو برا کام کریں گے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھے کام کریں گے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مسلمان ہو تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو بے حساب رزق ملے گا. یہ 40ویں آیت ہے سورہ مومن کی، قرآن کی 40ویں سورت اور سورہ مومن کی 40ویں ہی آیات. اب ہم جو برا کام کرتے ہیں، ہم جس لیول پہ ہم برا کام کریں گے نا، ہمیں جو لوگ برا کام کریں گے اس کا کوئی مقصد بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا جتنا اس نے کیا. اور پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے، جو اچھے کام کریں گے. اب اس میں ذکر مرد اور عورت دونوں کا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مسلمان ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے اور انہیں وہاں پہ بے حساب رزق ملے گا. یہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، حق اور باطل، ایک راستہ اختیار کریں گے تو ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو پھر ہم اپنی سزا کو مکمل کر کے پھر ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے اگر مسلمان ہیں تو، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ ہمیشہ سزا میں رہنے والے ہیں. یہ 40ویں آیت کا ترجمہ ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ 40 کے حصے کے متعلق ذکر فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اب یہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ اس 40 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خلوت کا حکم دیا کہ تم 40 راتوں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دو. پہلے حکم ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا اور 10 دن بڑھا کے 40 دن میں اس کو مکمل کر دیا. یہی وہ 40 دن ہیں جن کا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. اب اس 40 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خلوت اختیار کی تو آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت کیا تھا؟ اس 40 دنوں میں آپ کے ظاہری وجود پر کن کن عوامل کا اثر ہوا؟
تو اس پہ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو 40 روز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد خود کو کر دیتا ہے اور خلوت گوشہ نشین اختیاری کر لیتا ہے، یعنی کہ جیسے بندہ ایک اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ اس نیت سے کہ میں اس اعتکاف میں اس 40 دن میں اپنے رب کے سوا کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ اب جب وہ 40 روز کے لیے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں کر لیتا ہے، اپنے کھانے کو مخصوص کر لیتا ہے، اپنے پینے کو مخصوص کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کون سی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، کون سا عنصر اس کے اوپر غالب آنے لگتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے 40 روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 40 روز ہی کیوں؟ یہ ریسرچ ہے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو بھوک، جسے بھوکے صادق کہا جاتا ہے، وہ 40 روز میں ایک دفعہ انسان کو لگتی ہے، اور انسان کو پیاس، جو وہ پانی پیتا ہے، وہ 40 روز میں پیاس صادق وہ 40 روز میں ایک بار اس کی طلب ہوتی ہے، کہ جس سے اس کا وجود قائم رہتا ہے، اس کا لطیف جو اس کا جسم ہے، جو کثافت ہے، وہ 40 روز میں ایک دفعہ طلب کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو جنسی خواہش ہوتی ہے، ملاپ کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی 40 روز میں ایک بار ہوتی ہے، جس کو صادق کہا جاتا ہے، جس کو سچی صادق خواہش کہا جاتا ہے، وہ بھی 40 روز میں ایک بار ہوتی ہے۔ باقی جتنی بار ہم کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی تسلی کے لیے کرتے ہیں، باقی ہم جتنی بھی خوراک کا استعمال کرتے ہیں، ہمارا تو ایسا ہے نا کہ صبح کا ناشتہ، بریک فاسٹ، دوپہر کا لنچ، پھر شام کی کچھ ہلکا پھلکا، اور پھر رات میں ڈنر، اور پھر رات میں جب جاگ لیتے ہیں تو پھر ہلکا پھلکا۔ یہ ہماری آج کے دور کی روٹین ہے۔ لیکن جو شخص راہ سلوک کے راستے پہ چلتا ہے، جس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں، تو وہ جب اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں 40 دنوں کے لیے، تو وہ اپنی خوراک کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر ایک دم آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو شاید آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے بزرگان دین سب سے پہلے انسان کو، اپنے مرید کو آہستہ آہستہ تربیت پر لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اس کی خوراک ایک وقت میں 4 روٹی کی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم 4 روٹی کی جگہ 2 روٹی کھا لو ایک ٹائم میں۔ اب 3 ٹائم میں اس نے 6 روٹی کھا لی۔ اب پھر جب وقت گزرتا ہے، پھر اولیاء کاملین فرماتے ہیں اپنے مرید کو کہ تم اب ایک کام کرو کہ ایک وقت میں 1 روٹی کر دو۔ وہ 1 روٹی صبح، 1 روٹی دوپہر، 1 روٹی شام کرتے ہیں۔ پھر یہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ پھر جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، پھر اولیاء کاملین اپنے مرید کو فرماتے ہیں کہ اب تم روزہ رکھنا شروع کر دو۔ 40 دن میں ایک دم نہیں بٹھاتے وہ۔ 40 دن میں ایک دم بٹھانا اس کو قبر میں اتارنے کے برابر ہے، کہ جس لوازمات کے ساتھ، جس ترتیب و طریقے کے ساتھ بزرگان دین چلنے کا حکم دیتے ہیں، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے اولیاء کاملین نے حکم دیا اپنے مریدین کو، تو اس ترتیب میں کئی سالوں لگتے ہیں۔ جب کئی سالوں گزرنے کے بعد، کہ جب وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، روزے کی حالت میں وہ گزرتا ہے، اب اس کے وجود کو بھی عادت پڑ گئی ہے، اس کے جسم کو بھی عادت پڑ گئی ہے، اس شخص کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ اب وہ دن میں روزے سے ہوتا ہے، رات کے اندر وہ اپنا افطار کرتا ہے، اور پھر شام میں وہ 1 روٹی پہ آ جاتا ہے۔ اب یعنی کہ ایک بندہ 4 4 8 4 12 روٹی روز کھانے والا شخص
2 سال کے بعد اس کی پریکٹس، اس کی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ 12 روٹیاں آرام سے ایسے چھوڑتا ہے کہ اس کے وجود کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کے جسم کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ اپنے سلوک کی، اپنی روحانیت کی اور اپنے عملیات کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے مرشد نے ہمیں گزارا۔ جب مرید ایک وقت میں ایک روٹی پر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو حکم دیا جاتا ہے تم روزہ رکھ رہے ہو نا؟ ہاں جی حضرت رکھ رہے ہیں ہم۔ اب تم ایک کام کرو گے، تم طے کا روزہ رکھو گے۔ اب طے کا روزہ کیا ہے؟ یہ مرید کی تربیت کا سلسلہ بتا رہا ہوں۔ 40 کے ہندسے میں یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے، روحانیت جڑی ہوئی ہے۔ جو کامیاب ہوتے ہیں نا 40 دن کے اندر جب نکلتے ہیں تو پھر زمانہ رشک کرتا ہے، اولیاء اللہ رخش کرتے ہیں اس شخص کے اوپر کہ جب وہ 40 روز کے بعد نکلتا ہے وہ، کیونکہ وہ پورا یہ سمجھ لو کہ تجلی الہی اس کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے، وہ اس نور کو لے کے نکلتا ہے پھر، کہ جن کی تربیت اس ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں وہ طریقے تربیت بتا رہا ہوں جو ہمارے اولیاء کاملین کا تھا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ایسی تربیت اب باقی رہ گئی ہوگی آج کے دور میں، لیکن پھر بھی زندہ ہے، اس کا وجود ہے کہ پھر مرید کو حکم ہوتا تھا کہ وہ طے کا روزہ رکھے۔ اب طے کا روزہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب میں نے روزہ رکھ لیا، اب میرا یہ ایک دن گزرا، اب افطار کا وقت ہوا تو کیا کیا میں نے کہ ایک مصری کی ڈلی لی، افطار کی نیت کھولنے کی گئی، مصری کی ڈلی کو چوسا اور مصری کی ڈلی کو رکھ دیا، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا، پھر رات اپنی عبادت میں گزاری، پھر سحری کا وقت ہوا، پھر مصری کا ڈلا چوسا اور پھر نیت کر لی روزے کی، کیونکہ روزہ کھولنا بھی ضروری ہے، روزے کی نیت بھی ضروری ہے۔ پھر اس طریقے سے 3 دن گزر جاتے ہیں تو اس کو طے کا روزہ کہتے ہیں۔ جب طے کا روزہ، جب 3 دن اس مرید کو گزر جاتے ہیں، ابھی چلے پہ نہیں بیٹھا ہے وہ، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، کس لیے؟ اس 40 دنوں میں داخل ہونے کے لیے۔ ابھی 40 دنوں میں داخل نہیں ہوا مرید، وہ یہاں تو پہلے دن ہی داخل کر دیا جاتا ہے، ابھی وہ 40 دن میں داخل نہیں ہوا، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو قابل کر لے، کہ وہ 40 دن کی سختیاں، آزمائشیں وہ برداشت کر سکے، وہ قوت برداشت کر سکے اس کے اندر۔ اب جب طے کا روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے، پھر افطار سیر ہو کے کر رہا ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھ رہا ہے، پھر افطار سیر ہو کے کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی تم افطار کے وقت کچھ نہیں کھانا پینا، تم نے صرف روزہ کھولنا ہے، چاہے ایک کھجور سے کھول لو، اور اس کے بعد دوبارہ کچھ نہیں کھانا پینا، پھر تم ایک کھجور کھا کے نیت کر لو روزے کی، اس طریقے سے جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو یہ طے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب افطار بھی کی جاتی ہے نا تو اس کو کوئی غذا نہیں دی جاتی، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اولیاء کاملین کیا فرماتے ہیں کہ جو سوجی کا جو حلوہ ہوتا ہے نا، پھر اس کو بالکل پتلا کر کے بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کے اندر جو اس کا معدہ خالی ہوا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوا ہے، کہ بس 3 دن کے بعد پھر ڈائریکٹلی اس کو پانی نہیں دیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی اس کو کوئی ٹھوس غذا نہیں دی جاتی، کہ اگر وہ ڈائریکٹلی کوئی ٹھوس غذا کھاتا ہے تو اس سے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ راستہ بغیر استاد، بغیر مرشد کے نہیں ہوتا۔ جب 3 دن کا جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ حلوہ بنایا جاتا ہے بالکل پانی کی طرح، اس حلوے کو چمچے سے کھلایا جاتا ہے کہ جیسے آپ 6 مہینے کے بچے کو کھلاتے ہو۔ 6 مہینے کے بچے کا پیٹ جیسا ہوتا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد اس شخص کا معدہ، وہ شخص بالکل اس 6 مہینے بچے کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا گناہ کیا ہے، اس کو نہیں پتا ثواب کیا ہے، اس کو نہیں پتا کافر کیا ہے، اس کو نہیں پتا مسلمان کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کچھ کیا ہے، اس کو اچھائی، اس کا برائی کچھ نہیں پتا 6 مہینے کے بچے کو۔ تو وہ 3 دن گزارنے کے بعد اس مریض کی کیفیت پہ وہ اثر انداز عمل ہو رہا ہوتا ہے جو 6 مہینے کے بچے پر ہوتا ہے یا 1 سال کے بچے پر ہوتا ہے، کہ جب بچہ کو ہم ہلکی ماں سوجی بنا کے نہیں کھلاتی، اس طریقے سے مرشد کامل اپنے مرید کو پھر وہ سوجی کا حلوہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور 3 لقمے دیتا ہے،
اور پھر ٹھہرتا ہے، پھر 5 لقمے دیتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، پھر 7 لقمے دیتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، اس طریقے سے 9 لقمے تک آتے ہیں اور پھر ٹھہر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس کو دوسرے ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اور پھر جب 3 دن گزرتا ہے اس کے بعد اس کے معدے کو عادت ہوتی ہے، وہ اس ترتیب سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ اب تم روزہ رکھو گے، افطار ہلکا پھلکا کرو گے، پھر تم ہلکا پھلکا کھجور کھا لو گے، پھر تم دلیا جو کا دلیے کا استعمال کر لو گے، پھر تم ساغو دانے کا استعمال کر لو گے. میں اس وقت ساغو دانہ ہم زیادہ وہ کھایا کرتے تھے شوق سے، یا ہماری دادی ہمارے لیے دلیا بنایا کرتی تھی، ہم وہ دلیا کھایا کرتے تھے، یا سوجی کا حلوہ، جس طریقے سے میں نے بتایا اس ترتیب کے ساتھ ہم کھا لیا کرتے تھے. کہ پھر کہ جب یہ 3 دن تک روزہ گزر جایا کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اسی روٹین پہ آ جایا کرتا تھا جو پہلے روٹین پہ چل رہا ہوتا تھا. اب اس ترتیب سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ آسانی کے ساتھ 40 دن میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں کے ساتھ پھر اس کو اس 40 دن کے لیے خلوت اختیار کی جاتی تھی. تو پھر کچھ لوگ جب اپنے مریدوں کو بٹھاتے تو وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رجب کی جو ٹکیاں بنتی ہیں میدے کی، تو 40 ٹکیاں بنا کے اپنے حجرے میں لے جائیں، اور ایک سرائی، وہ سرائی کا پانی پورے 40 دن استعمال کرنا ہے، وہ ایک ٹکیا روز ایک روز کھانا ہے آپ نے. تو 40 روز کے اندر 40 ٹکیاں پوری کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا پینا، اور ایک سرائی پانی، وہی پانی آپ نے 40 دن مکمل کرنا ہے. جب وہ 40 دن مکمل ہوتے تھے نا، ہمارے دادا میاں نے جب ہمارے پردادا میاں نے جب دادا میاں کو جب حجرے کے اندر 40 روز کے لیے فرسٹ ٹائم بھیجا تھا نا، تو فرماتے کہ تقریباً 30 کی 30 وہی ٹکیاں واپس کی واپس آ گئی تھی. اچھا، اب اس طرح کرنے سے ہمارے فزیکلی باڈی پہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ یہ تو ایک روحانیت کا پہلو تھا جو میں نے طریقہ بتایا میں نے آپ کو، جس طریقے سے جس طریقے سے اولیاء کاملین اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ ایسی تربیت آپ کی ہوئی ہے؟ ایسی تربیت ہوئی ہے؟ نہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے لوگ. اچھا، اب ایسا کر لینے سے ہمارے وجود میں کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جب ہمارے اندر کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بالکل ختم ہونے لگتی ہیں، تو ہمارے جسم میں جو کثافت ہے، اس کا مزاج بدلنے لگتا ہے، اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، پھر وہ کثافت سے لطافت کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، پھر لطافت اس کثافت کے اوپر غالب آنے لگتی ہے، یعنی کہ پھر اس کی روح جو ہوتی ہے نا، پھر وہ بیدار ہو جاتی ہے. اور جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، خالی پیٹ ذکر کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اندر، بالکل اندر سے خالی ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی گندم کا دانہ ہے، نہ کچھ خوراک اندر ہے، تو پھر لطافت اس کثافت پہ غالب آتی ہے. اس کے بعد پھر انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوں یا اس کی آنکھیں بند ہوں، وہ گویا اس کے لیے برابر ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پھر وہ اپنے حجرے میں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، تو باہر کی ساری خبر اس کے پاس موجود ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم تو وہاں موجود ہے، لیکن اس کی روح ان جگہوں پہ گردش کرتی ہے کہ جن جگہوں پہ وہ سوچتا ہے، وہ خیال باندھتا ہے، وہ خیال بناتا ہے، یا جب وہ جاننا چاہتا ہے، اس کی روح اس کو خبر دے دیتی ہے اس کو. یہ ہے اصل روحانیت کا سفر. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے آج کے دور میں. یقیناً ہر
دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے تربیت کا سلسلہ، لیکن اس طریقے سے جن اولیاء کاملین نے تربیت کی، پھر ان سے ہی سلسلے وجود میں آئے، ان سے ہی سلسلے چلے۔ پھر جیسے پیر مہر علی شاہ کا نام دیکھ لیں، ہمارے دادا میاں خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کا نام دیکھ لیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ اب 40 کا جو حصہ ہے، ایک حدیث میں ہمیں اور ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب وہ مٹی جمع ہوئی، جب وہ گاڑا بنا، تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ گاڑا پڑا رہا۔ پھر 40 سال بعد ہی اس پہ تپش دی گئی، پھر 40 سال بعد ہی اس پہ ہوائیں چلیں، پھر 40 سال ہی وہ ایک پروسیس سے گزرا، اور پھر 40 سال بعد ہی وہ جو پتلا جو بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ اپنے وجود میں آیا۔ تو 40 کے ہندسے کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا، ایک اہمیت اور ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، تو آپ نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تو اولیاء کاملین اس بات پہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا جو مقام ہے، ولایت کا جو قرار ہے، وہ ولی کے اندر عمر 40 سال میں قیام پذیر ہوتی ہے، یعنی کہ قائم مقام ہوتی ہے، کیونکہ نبوت کا ہی عکس ولایت ہے۔ نبوت تو ختم کر دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب نبوت کا دروازہ وہاں پر بند ہوا، نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی سوا اچھے خواب کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو جب نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی، تو پھر وہ فیض صحابہ کرام میں کون سا فیض منتقل ہوا؟ پھر صحابہ کرام سے اولیاء کاملین میں کون سا فیض منتقل ہوا؟ پھر وہی فیض مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے ہی باطن سے ولایت کا نور پھوٹا، پھر وہی نور کا چشمہ جاری ہوا کہ جس سے یہ امت سیراب ہو رہی ہے۔ اس لیے 40 کا جو ہندسہ ہے، 40 کا جو عدد ہے، 40 سال ہوں یا 40 دن ہوں یا پھر 400 سال ہوں، جہاں لفظ 4 کا جو ہندسہ آئے گا، پھر ہر چیز اپنے 4 کے ہندسے پہ ہی قرار پائے گی۔ کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو روح قرار نہیں پا رہی تھی، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کس کے نور کو دیکھا؟ وہی نور تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے۔ تو 40 کی جو ترتیب ہے، تو یہ ترتیب انسان کو کامل کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن ہی کی ترتیب دیکھ لیں، قرآن پاک کی 40ویں سورت سورہ مومن،
اور سورہ مومن کی 40ویں آیت کہ جس میں ذکر کیا ہے مسلمانوں کا، جس میں ذکر کیا ہے اچھائی و برائی کا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے نا تو تم مسلمان ہو تو جنت میں جاؤ گے، تم ہر حال میں جاؤ گے، یعنی کہ تم فلاح پانے والے ہوگے، تم نیک لوگوں میں ہوگے، چاہے درجہ دوسرے سے کم ہو لیکن جاؤ گے ضرور جنت میں۔ یہاں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مومن اعلیٰ مقام پر ہوں گے، صالحین اعلیٰ مقام پر ہوں گے، شہداء اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ سب کے مقامات اپنی ہی منازل، اپنی ہی ترتیب سے اپنے 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 مقامات پر ہیں۔ والسابقون والسابقون کہ اور سبقت لے جانے والے لوگ۔ یہ درجہ بندی ہم نے تم نے نہیں بنائی ہے، یہ رب نے بنائی ہے۔ صرف کس بات پہ بنائی ہے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کا مقام اتنا ہی اعلیٰ اور بلند ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو اپنے روحانی سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو اپنے زندگی کے سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو اپنے قبر کے سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو آخرت کے سفر میں، تو تقوی اختیار کرو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین کہ اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس خصائل رذیلہ کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ تقوی کیا ہے؟ شر سے محفوظ رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے مرشد کے دست طلب پر تم نے جو بیعت کی ہے اس کے سائے میں رہنا اور اس سے وفا نبھانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ تم نے جو عہد باندھا ہے، تم نے جو بیعت لی ہے اس پہ ثابت قدم رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ تمہارے مرشد کی صحبت۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے مرشد کے راستے پر چلنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ پرہیزگاری ہے۔ جب تم اس راستے پہ خود کو پاؤ تو سمجھ جانا ہدایت تمہارے لیے ہی ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جیسی صحبت اختیار کرتا ہے بروز محشر وہ انہی صحبت یافتاؤں میں ہوگا اور انہی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہاری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، تم جان لو کہ تمہاری صحبت کیا ہے۔ کہ جو اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کے میں سمجھتا ہوں کہ 40 کے ہندسے کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 40 دن اور 40 بیماریاں اور 40 کلونجی کے دانے۔ کلونجی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے کہ کلونجی کہتے کسے ہیں۔ وہی کالے دانے، کالے تخم، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سیاہ دانے یعنی کلونجی کو ضرور استعمال کیا کرو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کلونجی کو ضرور استعمال کیا کرو کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔
موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب تمہاں کلونجی کے 40 دانے اگر تم ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرو گے نا تو تمہارے وجود کے اندر سے 40 بیماریاں اسی وقت زائل ہونے شروع ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 40 دانے گن کر آپ ایک مٹی کا پیالہ لیں اور اس کو پہلے پاک صاف کر لیں، اس کو پانی ڈال کے رکھ دیں کہ اس مٹی کے پیالے نے جتنا پانی پینا ہوگا وہ پی لے گا۔ اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیں اور پھر آپ اس میں پانی ڈالیں اور 40 دانے گن کر، 40 دانے گن کے 41 نہ ہو 39 نہ ہو، 40 ہی دانے گن کر ایک کپ پانی میں آپ ڈال کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس کو چھان کر آپ اس کا پانی پئیں نہار منہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، آج کل کلونجی بھی بہت 2 نمبر آ رہی ہے، کلر ہوئی بھی آتی ہے۔ اس چیز کو پہلے نوٹ کر کے دیکھنا، کلونجی کی پہلے شناخت کر لینا، پہچان کر لینا۔ کلونجی ایسی کہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو میسر ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ صاف ستھری کلونجی لے کے آپ اس کے 40 دانے روزانہ بھگونے کے بعد صبح نہار میں پیو۔ کن بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو؟ سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر، دوسرا قوت حافظہ، تیسرا کینسر جیسے موذی امراض جو ابتدائی اسٹیج میں جنم لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں نا وہ ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل بگاڑ کر آج کے لوگوں نے انسان کو جیتے جی مار دیا ہے۔ تو 40 دانے استعمال کرنے سے کینسر، آنکھوں کا موتیا یعنی کہ آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں، آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے، پھر انسان نابینا کی طرف چلا جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں کو کھو دیتا ہے، اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دیتا ہے۔ ان بیماریوں سے شفا ملتی ہے، 40 بیماریوں سے شفا ملتی ہے کہ جن میں یہ بیماریاں جیسے بہرا پن ہو گیا، جیسے یرقان، قبض، دائمی قبض، آنتوں میں خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ شخص قبض یعنی کانسٹیپیشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے انسان 40 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، صرف اس طریقے سے استعمال کر لینے سے۔ اب اس میں شوگر بھی ہے، اس میں جگر کے امراض بھی ہیں، اس کے اندر دل کی بیماریاں بھی ہیں، اس کے اندر ایک بیماری ایسی جسے فالج کہا جاتا ہے، اس سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اور فالج کے لیے تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں 70 بیماریاں، بعض کہتے ہیں 100 بیماریاں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ان 100 بیماری میں سب سے کم بیماری جو ہے نا وہ ہے فالج، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہمیشہ فالج سے محفوظ رہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 70 مرتبہ اپنا معمول بنا لو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تو فالج کے مرض سے محفوظ رہو گے اس دعا کی برکت سے جو حضور نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور کون سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کلونجی کا استعمال کرنے سے؟ فالج، لقوہ، موٹاپا، آنکھوں کی بیماریاں، کمزوری، جلدی امراض، اور وہ عادتاً بخار جو موسمی بخار ہوتا ہے، جیسے ہر ملک میں رہنے والوں کے جو موسم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب انسان کو موسمی بخار جسے کہا جاتا ہے اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ خواتین کے پیچیدہ امراض، خواتین کے اندرونی امراض، اس سے انسان محفوظ ہوتا ہے صرف کلونجی کے 40 دانے استعمال کرنے سے۔ عمل کی حفاظت کرتا ہے، بانجھ پن دور کرتا ہے، مردانہ ہو یا زنانہ ہو۔ اب یہ تو ہو گئی آپ کی 40 بیماریاں، اس میں بہت ساری بیماریاں، میں نے ابھی تھوڑی سی بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے آپ کو، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اچھا 40 دن ہر دن ہماری منزلیں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ہم سفر کرتے ہیں، تو 40 دنوں کی بھی اہمیت ہے۔ اب 40 جو اب چلہ کرایا جاتا ہے نا، اب یہ سمجھ لیں کہ اصل تو نہیں ہے لیکن اصل کی نقل ہے، کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک اوریجنل ہوتا ہے اور ایک اس کی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، لیکن فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے جب انسان اپنے بزرگوں کی نقل کرتا ہے تو نقل سے ہی اصل پہ پہنچتا ہے، ایک دم تو اصل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو عام حالات کے اندر ہم 40 دن کا کہا جاتا ہے نا،
تو وہ 40 روز کا وہ چلہ حقیقی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نے بتایا ہے، بلکہ یہ بھی چلہ ہی کہلائے گا، لیکن ہر کہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ ایک کیپیسٹی ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ہم عام روٹین میں 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، ایک وہی جو اولیاء کاملین کہا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو۔ مجھے موبائل دو، اب وہ مجھے موبائل دو، اور آپ مجھ سے اجازت بھی لے سکتے ہو۔ اگر کوئی چلہ کرنا چاہتے ہو اس کی بھی اجازت لے سکتے ہو۔ اگر آپ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، اس میں کوئی پریشانی آ رہی ہے آپ کو، تو آپ اس کے بارے میں بھی مجھ سے لائیو پوچھ سکتے ہو۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور نقوش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور عمل جو پڑھ رہے ہو اس عمل کی بھی مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہو۔ تو میں نے موبائل اپنے پاس منگا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، تو الحمدللہ میرا جو پنجاب کا جو دورہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب مجھے آنا ہے یہ رمضان سے پہلے۔ ڈیٹ تو اناؤنسمنٹ ہم نے کر دی تھی نا، ٹھیک ہے نا، پوسٹ چلا دی تھی نا۔ تو جو لوگ مجھ سے اسلام آباد میں ملنا چاہیں وہ اسلام آباد میں مل سکتے ہیں، جو لاہور میں ملنا چاہیں وہ لاہور میں مل سکتے ہیں، اور جو فیصل آباد میں ملنا چاہیں وہ مجھ سے فیصل آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ابھی ہم لائیو کال پہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میری بہن ابھی میں لائیو ہوں، آپ مجھے بعد میں کال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت لائیو ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو لائیو میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ لائیو مجھے کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ جب ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں۔ کامنٹس کے اندر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، کامنٹس کے اندر بھی ہمیں چل رہا ہے۔ اور جو لوگ جی السلام علیکم، تمہارا نیٹ بہت سلو ہے نا؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، سمیر بکاش ہو رہا تھی۔ جی جی آپ بولیں۔ جی حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی یہ مجھے آپ سے وہ چوک کی عمل کلفی کی اجازت چاہیے، بندش کی۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا میں فرمائے۔ آپ کے سورہ قریش کے لشکر میں بھی شامل ہوں اور وہ ماشاء عمرے کی اللہ، کر رہا جو ہوں۔ لوگ لشکر قریش میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جی انہیں مجھے کامیابی عطا صرف ایک فرمائے۔ بات اور کرنی تھی حضور، جی آپ کے یہاں سے، آپ کے لیے، جی جی کہ حضور ہمارے انڈیا میں جو یہاں پہ گجرات میں ایسا ہے نا، گجرات کے اسٹیٹ میں، یہاں جب بھی ہم امتحان دینے جاتے ہیں نا کالج کے وغیرہ کے سب، جی جی تو ہماری یونیورسٹی میں ایسے لوگ جو پیپر چیک کرنا آتے ہیں نا، کہ جو بچوں کو یعنی پیپر چیک کرے سے آتے ہیں کہ جو کم، جسے کم پیسے دیتے ہو، اور وہ ہمارے پیسے چیک کرتے، ہمارے پیپر چیک کرتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، اور وہ لوگ ایسے پیپر چیک کرتے ہیں کہ وہ جیسے تیسے چیک کر لیتے ہیں۔ وہ پیسے کے چکر میں بچے نے کیا لکھا ہے، ڈھنگ سے اچھا لکھا ہے صحیح نہیں لکھا وہ دیکھتے بھی نہیں ہے، تو تم اور وہ کیا جیسے چاہتے ہو تیسے یہ پیپر بتاؤ؟ چیک کرتے تھے۔ تو آ- ہمیں ایسا کوئی عمل چاہتا حضور کی، ایسا کوئی عمل بتا دیا جائے امتحان کے لیے مجرب، جا کہ سب بچے وہ امتحان میں پاس ہو جائے، لیکن ہم نے اچھا لکھا ہوتا ہے، صحیح لکھا اور سب سچا لکھا ہوتا ہے نا، پھر بھی حضور وہ لوگ ہمیں فیل کرتے ہیں بار بار۔ تو اس کے لیے جو نا، جو آپ کے جو لوگ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ ان کی ہدایت کے لیے آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اسی نیت سے، 29 دن پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی استاد مناسب بات کر رہا ہوں کہاں سے؟ لاہور سے۔ لاہور سے، جی جی بولیں۔ جی استاد محترم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس میں ساؤنڈ سمجھ میں نہیں آتا، آواز تم لوگ کا سسٹم صحیح نہیں ہے۔ اچھا ان کا مائک صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم پہلے نا تھوڑی سی سسٹم کر لیا کرو جی اپنے ساؤنڈ سسٹم کا۔ جی حضور میں انڈیا سے سلطان علی بول رہا ہوں۔ جی جی بولیں۔ حضور مجھے سورہ کوثر
سورہ کوثر کی اجازت لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو سورہ کوثر کی اجازت ہے. اور کامنٹس میرے سامنے ہیں. مسعود احمد صاحب، حکمت کے نور کا کورس کب سے شروع ہوگا؟ اب تو یقین کروں مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے حکمت کے نور کے کورس کی. بھائی حکمت کے نور کے کورس کا کچھ کر لو، ٹھیک ہے. ابھی بیچ میں 1-2 دن ہوتے ہیں تو اس میں کیمرہ آن کر دیا کرو، ریکارڈنگ کروا لیا کرو، یا لائیو بلا لیا کرو، کوئی ٹائم رکھ لو اس کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. پانی پلاؤ مجھے. جی حضرت جی میں محمد احمد صاحبال سے بول رہا ہوں. جی جی حضرت جی وہ میرا 9 تعویذوں والا جو ہے نا وہ 40 دن پورے کر لیے میں نے 15 کے نقشے. الحمدللہ. الحمدللہ. حضرت جی اس مدامت میں کتنے رکھنے ہیں؟ اچھا ابھی اس کو مدامت میں نہیں رکھو. اگر 15 کے نقش لکھ لیے نا تو کوشش کرو اس کو 9 مرتبہ لکھا ہے نا، جی جی تو اس کو اب 15 نقش روزانہ لکھنا شروع کرو. اب اس کو تھوڑا سا بڑھا دو، کیونکہ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ 3 مہینے آپ کے ضائع ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب اس کو 15 نقش ٹھیک ہے روزانہ لکھنا شروع کرو اور 45 روز تک لکھ لو اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہو؟ جی جی بولیے. کریم اللہ بول رہا ہوں سوات سے. سوات سے، جی جی بولیں. جی سر میں وہ ہے عملیات میں ہوں، وہ تقریباً پورے ہونے والا ہے. آگے کیا قرآن کی شروع کروں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. وہ 2 باکس چاہیے شفا والے. ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی جو لوگ مجھ سے اسلام آباد میں ملنا چاہیں وہ اسلام آباد میں مل سکتے ہیں، کیونکہ پھر اسلام آباد میں بھی ملاقات ہو جائے گی، پھر ورنہ عید کے بعد پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اور جو لوگ لاہور میں ملنا چاہیں وہ لاہور میں ملاقات کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احسن بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی احسن. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بولنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تھوڑا جتنا بھاری رہتا ہے. بولنے میں مشکل ہوتی ہے؟ بولنا نہیں آتا. میرے معاملے سارے بگڑے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی کیا بگڑے ہوئے ہیں؟ معاملات بگڑے ہیں سارے. اچھا آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احسن ہے. والدہ کا نام؟ مسرت. آپ ایک کام یہ کریں، آپ نے آج سے ایک عمل شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، 40 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب آپ یا نعبد و یا نستعین پر آئیں گے تو یا نعبد و یا نستعین کی آپ نے 3 بار تکرار کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. پانی دم کر کے خود پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو سنوار کرنا ہے اور گھر میں تھوڑا سا چھڑکنا ہے. یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، اور جو اثرات میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ وہ چیز ختم ہو جائے گی آپ کے اوپر سے. ٹھیک ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بھائی جان؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. یار یہ بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنی تھی بھائی جان. جی جی آپ ڈاکٹر صاحب سے لائیو بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں حضور بخش. کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. جی جی بولیں. ڈاکٹر صاحب میرے اصل میں کچھ دنیاوی معاملات بگڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے سارے لیکچر وغیرہ بھی سنتا رہتا ہوں اور جو آپ کے وظائف ہوتے ہیں وہ بغیر اجازت کے کر رہا ہوں. تو آپ کی خصوصی نظر بھی چاہیے اور ذرا آپ صاحب لدک بتائیں کہ معاملات کیا ہیں. کوئی نظر بد ہے، جاتی جنات کا معاملہ ہے، کیا صورت ہے؟ نام بتائیں اپنا. اصل میں کوئی بھی تشخیص نہیں کر رہا ہے. نام بتائیں. حضور بخش. کیا نام ہے؟ حضور بخش. حضور بخش. جی جی. اور والدہ کا نام؟ گہور خاتون. کیا؟ گہور خاتون. ماہور خاتون.
ٹھیک گہور نہیں اچھا مجھے نام نہیں سمجھ آ رہا اس لیے میں نہیں کر پاؤں گا، تو آپ مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا، آپ کے اسکرین پہ جو نمبر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نام بالکل صحیح ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سہارا کر کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ لائیو کال کر سکتے ہو، اور اگر جو لوگ مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا اپوائنٹمنٹ کیسے لیں گے لوگ؟ کوئی سسٹم تمہارا ایکٹیو ہوا بھی یا نہیں ہوا؟ رمضان میں کرو گے ایکٹیو؟ ٹھیک ہے، تو ہاں ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دینی کہ اب رمضان الحمدللہ ہمارے بہت قریب آ رہے ہیں اور ہم رمضان کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن ایک خاص منفرد انداز کے ساتھ، اور جو آپ کو یاد دلا دے آپ کے اولیاء کاملین کی، آپ کے مرشد گرامی کی، آپ کسی سے بھی بیعت ہوں، کہیں بھی بیعت ہوں، آپ کے مرشد وفات پا گئے ہوں یا آپ کے مرشد حیات ہوں، انشاءاللہ رمضان میں آپ انہی کی طرز زندگی جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کے جو طریقہ کار رہے ہیں، اس کا عکس آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں دیکھیں گے لائیو اور روبرو۔ وقت ٹائم بتا دیا جائے گا کہ رمضان ٹرانسمیشن ہماری کس وقت پر ہوگی، لائیو ہوگی، کہ جس میں آپ کو سیکھنے کو، سمجھنے کو، چلنے کو بہت کچھ نیا ملے گا، بلکہ یوں نہ کہو کہ نیا، بلکہ یوں کہو وہی قدیمی طریقہ ایک نئے انداز کے ساتھ۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ٹائم ہم ضرور بتائیں گے، اور پھر اپنا سفر کو ہم لے کے آگے کی جانب چلیں گے۔ باقی وہ لوگ کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ الحمدللہ ہم نے شاذلی راشن باکس کے جو ہم نے بنائے، اور الحمدللہ آج ہم سامان بھی ہمارا ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کٹے، سارے بورے جو چاول کے، دالوں کے، اور جو راشن کا سامان ہے وہ کل ہم تک یہاں پہنچ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اس کے باکسز تیار کر کے ایک خاص ویڈیو بنا کے اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، کہ جن جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام بھیجا ہے، کہ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کے نام بھیجا ہے، کہ اس کا ثواب ہمارے والد کو ملے، اس کا ثواب ہماری والدہ کو ملے، اس کا ثواب ہمارے گزرے ہوئے دادا دادی کو ملے، نانا نانی کو ملے، تو ان لوگوں کہ جن لوگوں نے اس نیت سے بھیجا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرمائے، اس کار خیر کو قبول فرمائے، کہ یہ نیک کام آپ کسی بھی نیت سے بھیج سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کے پیاروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو وہ نیک کام ہے کہ آپ خود کرنا چاہتے ہو اپنے طریقے سے، تو اس باکس کی جو قیمت ہے وہ پاکستانی 8,000 روپے۔ جو لوگ اس باکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ راشن باکس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو اگر جو مثال کے طور پہ اگر ایک شخص افورڈ نہیں کر سکتا تو 2 لوگ مل کر بھی لے سکتے ہیں، 4 لوگ مل کر بھی لے سکتے ہیں ایک باکس۔ تو آپ یہ نہ دیکھو کہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس بلبل کے مانند بنو، اس پرندے کے مانند بنو کہ جو چونچ میں پانی لے کر آئی تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے جو نمرود نے لگائی تھی، کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ اس چونچ کے پانی سے وہ آگ تو نہ بجھی لیکن وہ دوستوں میں شامل ہو گئی۔ تو آپ بھی اس کار خیر میں اپنا اتنا ہی حصہ ڈال دیں کہ جیسے چونچ میں پانی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا باکس ڈونیٹ کریں یا پورا باکس آپ وہ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ صاحب حیثیت بھی ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ 2 باکس ہماری طرف سے کر لیں، کسی نے کہا 10 باکس ہماری طرف سے کر لیں، کسی نے کہا 20 باکس ہماری طرف سے کر لیں۔ اور جن جن لوگوں نے باکس کے لیے، راشن باکس کے لیے پیسے بھیجے ہیں، پیمنٹ بھیجے ہیں، وہ ریسیونگ لازمی ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر سے لیں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی نیکی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ جو نیکی کرتے ہو اس کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ اس کے دوران یہ اللہ اور ہمارا معاملہ ہے۔ جس دیانتداری کے ساتھ آپ اس کار خیر میں شامل ہوتے ہو، اسی دیانتداری کے ساتھ ہم الحمدللہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو راشن باکس میں چاہوں گا میرے ساتھ چلنے والے میرے شاگرد، میرے ساتھ چلنے والے میرے مریدین، میرے ساتھ چلنے والے میرے ہم سفر، میرے ساتھ چلنے والے
تمام لوگ جو مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کار خیر کا حصہ بنے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شامل ہونے سے کسی کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں. اب دیکھو نا، رمضان ہے، اب رمضان میں الحمدللہ ہم اچھے کھاتے پیتے ہیں، آپ اچھے کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے صرف اپنے ہی اچھا کھانے پینے سے کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ جو ہم نے کھایا ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا. کام کیا آئے گا کہ جو میں نے اپنے دائیں بیٹھے ہوئے بھائی کی مدد کی، بائیں بیٹھے ہوئے بھائی کی اپنی مدد کی. میرا رمضان تو اچھا گزر جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے رمضان بھی اچھے گزریں جو آپ کے منتظر ہیں، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ تقسیم کا سلسلہ، راشن تقسیم کا سلسلہ شاذلی اسلامک سینٹر ود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کہ جو لوگ چاہتے ہیں استاد محترم کے ہاتھوں یہ کام ہو. اچھا، وہ لوگ کہ جو اس صدقے کی نیت سے، اس نیت سے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہے وہ سرکار غوث پاک کو ہم کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم اپنے پیاروں کو کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم اپنے مرشد کو کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم اپنی اولادوں کو کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو کرتے ہیں. تو اس طرح کی نیکیاں بھی کام آتی ہیں، اور اصل اگر دیکھا جائے حقیقت یہی نیکیاں ہیں جو ہم آگے بھیجتے ہیں. ہم نے جو کرا، ہم نے جو کھایا، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے رکھ دیا وہ تمہارا نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارا ہو تو اس کا ایک حصہ تو تم اپنے غریبوں میں تقسیم کر دو، تو وہ تمہارا ہوگا. کہ جس طرح ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب شعبان ہوتا تھا نا، تو جو صحابی رسول ہوا کرتے تھے نا، وہ اپنی زکوٰۃ شعبان میں نکالنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس نیت سے، اس لیے کہ وہ جس کو زکوٰۃ دیں تاکہ ان کا جو ہے نا رمضان اچھا گزرے، ان کے رمضانوں میں خوشیاں گزریں. آپ یہ دیکھو نا کہ رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے، کہ ہر گھر میں فروٹ ہوتا ہے، ہر گھر میں برکت ہوتی ہے، ہر گھر میں رحمت ہوتی ہے، ہر گھر میں روزدار ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، کسی کے کم تو کسی کے زیادہ، یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ تمہاری اور میری نہیں ہے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کار خیر کے لیے، اس نیکی کے کام کے لیے آپ کو اور مجھے چن لیا ہو. اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں کمال اس رب کی ذات کا ہے کہ جس نے منتخب کیا ہے آپ کو اور مجھے. تو جو لوگ کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ جو رقم بھیج رہے ہیں وہ کون سی زکوٰۃ کی ہے، تاکہ اس کو زکوٰۃ کے کام میں استعمال کیا جائے. کون سی صدقے کی ہے، اس کو صدقے کے کام میں استعمال کیا جائے. کون سی راشن کے لیے، اس کو راشن کے کام میں استعمال کیا جائے. جس کام کے لیے آپ بتائیں گے اس کام کے لیے بھی دیں گے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سادات گھرانے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے گھر بھی خاموشی کے ساتھ اپنا لفافہ بھیجتے ہیں کہ ان کی برکتیں ہمیں ملیں. ہمیں اس کی برکت نہ ملے جو ہم دے رہے ہیں، بلکہ ان کی برکتیں ہمیں ملیں. اور جو لوگ میرے ساتھ سادات گھرانے کے لیے بھی میرے ساتھ اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان روشنیوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس نور کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ضرور بتائیے گا کہ یہ رقم جو بھیجی ہے یہ صرف اور صرف سادات گھرانے کے لیے ہے، آپ اس کو ان گھرانوں میں تقسیم کیجیے گا. اور یہ جو رقم بھیجی ہے یہ زکوٰۃ کے لیے، یا آپ صرف زکوٰۃ کا اس کی ادا کیجیے گا. یہ رقم بھیجیے یہ اس لیے، آپ اس کے لیے یہ ادا کر دیجیے گا. تو ٹھیک ہے، یہ وقت ہمارا چلتا رہے گا. اب ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 40 کی حصے کی فضیلت، اہمیت آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ اپنے والد سے بچھڑے تھے نا، تو 40 سال کے بعد آپ ملے تھے. یہ بھی 40 کا حصہ بنتا ہے کہ 40 سال بعد آپ کی آنکھیں لوٹ آئی تھیں. 40 سال تک آپ روتے رہے تھے. صبر ایوب وہ بھی 40 برس کا تھا، 40 سال کا تھا. یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، تو آپ بھی 40 ہی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، کہ جو مچھلی کا پیٹ جو تھا نا وہ شفاف ہو گیا تھا.
یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو نمرود نے آگ لگائی تھی نا وہ آگ بھی 40 کے ہندسے پر تھی، بعض اس میں ہے کہ 40 سال تک جلتی رہی تھی، بعض ہے کہ 40 دنوں تک جلی تھی۔ 40 کے ہندسے کی بڑی اہمیت ہے۔ ابھی یہ مجھے اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں آپ سے اس کو بھی شیئر کر لوں۔ تو اچھا ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 40 دن چلے میں اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہمارے مرشدوں نے ہمارے ساتھ 40 دن کا سفر کیا۔ اور خیر اب تو وقت اور حالات اتنی تیزی سے چلتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے نوکری بھی کرنا ہے، ہم نے جاب بھی کرنی ہے، ہم نے مختلف رستوں سے بھی گزرنا ہے، تو پھر جس طرح ہمارے مرشد ہمارے لیے پسند کریں وہ ہمارے لیے کامل اور بہترین راستہ ہے بس۔ تو اب اپنے مسائل کے لیے اب مجھے اپنا میسیج کر دینا واٹس ایپ، اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر، تو باقی مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔